السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا نور برستا ہے جو شخص تہجد کی نماز کے بعد یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 7 زمین اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اسے عطا فرماتا ہے۔ محترم عزیزو، نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ 5 فرض نمازیں مسلمان کی روحانی زندگی کا مرکز اور محور ہیں۔ ہر نماز کی اپنی ایک خاص اہمیت اور مقام ہے، لیکن تہجد کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بڑی اہمیت بخشی ہے۔ یہ نماز رات کے اس وقت ادا کی جاتی ہے جب انسان اپنی گہری نیند اور آرام کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد کی ادائیگی مومن کی سچی بندگی اور قرب الہی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ تہجد کی نماز کو افضل الصلاۃ بعد الفریضہ یعنی فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز قرار دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے قیام کی خاص طور پر تاکید فرمائی اور اس میں دنیا و آخرت کی بے شمار برکت رکھی ہے۔ تو محترم عزیزو، آج ہمارا وظیفہ بھی تہجد کی نماز کے بعد کی ایک بہت ہی پیاری آیت کا وظیفہ ہے، جسے اگر کوئی شخص صرف 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اسے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور عطا فرما دے گا۔ اس پر نور کی بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے تمام غم، پریشانیاں اور مشکلات دور فرما دیتا ہے۔ زندگی کی جتنی بھی الجھنیں ہوں، سب پر نور کی راحت برس جاتی ہے۔ ایسا شخص قدم قدم پر کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے وافر مقدار میں رزق، مال اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اس کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس کی اولاد بھی دن دونی رات چوگنی ترقی کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رات کے قیام کو اپنا معمول نہیں بنایا، گویا اس نے اللہ کے فضل کو کھو دیا۔ رات کی عبادت مومن کی شان اور پہچان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا اور فرماتا ہے، کیا کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کر لوں؟ کیا کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے وہ عطا کر دوں؟ کیا کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تو میں اسے بخش دوں؟ یہ حدیث اس نورانی وقت کی فضیلت اور اس کی قبولیت کو بیان کرتی ہے۔ واقعی تہجد کا وقت وہ لمحہ ہے جب رحمتیں اترتی ہیں، دعائیں مقبول ہوتی ہیں اور رب العالمین اپنے بندوں کو اپنے نور اور کرم سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ یعنی تہجد کی عبادت ان بندوں کی عادت ہوتی ہے جو اللہ کے مقرب اور نیک بندے ہوتے ہیں۔ یہ نماز بندے اور اس کے رب کے قریب کر دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور دل میں نور اور سکون پیدا کرتی ہے۔ وہ لمحہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور بندہ اللہ کے سامنے سجدہ شکر میں گرا ہوتا ہے، وہی وقت ہے جب رحمتیں برستی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا، جو شخص نماز تہجد ادا کر کے سوتا ہے وہ اس شخص سے بہتر ہے جس نے ساری رات صرف سو کر گزار دی۔ یعنی جو شخص تہجد کی نماز کی پابندی کرتا ہے اور اسی حال میں زندگی گزارتا ہے، پھر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ نورانی وقت ہے جب رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، دعائیں مقبول ہوتی ہیں اور دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور کوئی مجھ سے مانگنے والا تہجد کی روحانی اور نفسیاتی اہمیت کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ صرف جسمانی عبادت نہیں بلکہ روح کی معراج ہے۔ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان وہ راز اور نیاز جو کسی اور وقت سے ممکن نہیں ہے۔ تہجد دراصل وہ الہی لمحہ ہے جس میں انسان اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اور رب پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے وقت دوں نور کی برسات۔ اس وقت بندہ اپنے خالق کے سامنے بالکل تنہا کھڑا ہوتا ہے۔ اس تنہائی میں جو آنسو بہتے ہیں وہ صرف گناہوں کے نہیں ہوتے بلکہ روح کو ایک خاص نور سے منور کر دیتے ہیں۔ قرب ربانی کا ذریعہ دریائے اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جو دن کے اوقات میں بند رہتا ہے مگر رات کی تنہائی میں کھل جاتا ہے۔
بدن کی صحت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا قیام بیماریوں سے بچاؤ اور بدن کی صحت کا سبب ہے۔ تہجد کی نماز دراصل ریاضت اور سکون کا ایک ایسا حسین امتزاج ہے جو روحانیت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت بھی عطا فرماتا ہے۔ تہجد اور نور الہی کا نزول، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کا جو نور برستا ہے اس کی حقیقت کو محسوس کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ دراصل یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب عرش الہی کا نور زمین کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو محترم عزیزو، ذرا غور سے سنیے، اللہ پاک خود فرشتوں کے سامنے اپنے اس بندے پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے یہ کس لیے اپنی نیند چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب یہ تیری رضا اور مغفرت کی تلاش میں کھڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رضا اور محبت کا ایک ایسا نور نازل فرماتا ہے جو اس کے دل کو مکمل طور پر مطمئن اور روشن کر دیتا ہے۔ تہجد گزار کی شان، انبیاء کا راستہ۔ تہجد در حقیقت تمام انبیاء علیہ السلام کا راستہ رہا۔ یہی وہ نماز ہے جو نبی کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راتوں کا ایک بڑا حصہ قیام میں گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طویل سجدوں میں گر پڑتے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ جب کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب اللہ نے آپ کو مغفرت کی خوشخبری دے دی تو پھر اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکونو عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تہجد کی ادا ہی ہے جو بندے کو اپنے رب کے سب سے قریب کر دیتی ہے۔ اس کی روح، اس کا دل، اس کا جسم سب نور سے بھر اٹھتے ہیں۔ رات کی وہ تنہائی جس میں ہر چیز سوئی ہوتی ہے، وہی ایک بندہ اپنے خالق کے سامنے جھک کر جب دعا کرتا ہے تو عرش الہی اس پر رحمت کی بارش کر دیتا ہے، اور یہی وہ نور ہے جو پھر اس کی پوری زندگی میں پھیل جاتا ہے، اس کے لہجے میں، اس کے اخلاق میں، اس کے کاروبار میں اور اس کے رشتوں میں بھی۔ محترم عزیزوں، جب انسان تھک جاتا ہے، جب زندگی کے بوجھ سے کمر جھک جاتی ہے، جب آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل کی دھڑکن بھاری ہو جاتی ہے، تو اس وقت ایک ہی چیز راحت دیتی ہے، وہ ہے دعا۔ دعا جو لفظوں سے زیادہ دل سے نکلتی ہے، دعا جو بندے کو اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے، دعا جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا کوئی رسم نہیں، یہ تو ایک روحانی رشتہ ہے جو انسان اور اس کے خالق کے درمیان جڑتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ پکار بے آواز ہو کر بھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس لیے جب تمہارے پاس کام ہو تب شکایت مت کرو بلکہ شکر کرو، کیونکہ شاید وہی کام چیز تیرے لیے رحمت بن جائے۔ اللہ وہ رب ہے جو دیتا ہے بنا حساب، سنتا ہے بنا آواز اور معاف کر دیتا ہے بنا گنتی کے۔ دعا میں جو سکون ہے وہ کسی دولت میں نہیں، دعا میں جو قرار ہے وہ کسی عمارت میں نہیں، اور دعا میں جو یقین ہے وہ کسی انسان میں نہیں، کیونکہ دعا کرنے والا جب جھکتا ہے تو وہ دراصل اٹھتا ہے، جب سجدے میں گرتا ہے تو اپنی تقدیر کو اٹھاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دعا کی لیکن قبول نہیں، مگر عزیزو اللہ کبھی دعا کو ٹھکراتا نہیں، یا تو وہ اسی وقت دے دیتا ہے یا بعد میں بہتر وقت پر دیتا ہے یا آخرت کے لیے بچا کے رکھتا ہے۔ حضرت علی کریم اللہ وجہ فرماتے ہیں دعا بندے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ مصیبت کو روکتی ہے اور رحمت کو کھینچ لاتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا جب تمہارا دل ٹوٹ جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ یعنی آواز کی ضرورت نہیں ہوتی، سچائی کی ضرورت ہے۔ اللہ آواز نہیں نیت سنتا ہے، اور جب تو دل سے کہتا ہے یا رب تو وہ تیرے دل کی پکار بھی سن لیتا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ ہمارے دلوں کو توبہ سے روشن کرے، ہماری زبان کو شکر سے سجائے، ہمارے گھروں میں رحمتیں برسائے، ہمارے کاروبار میں برکت دے، ہمارے رشتوں میں محبت بڑھائے اور ہماری زندگی کو سکون اور قرار سے بھر دے۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں ایسا دل دے جو دوسروں کے لیے بھی دعا کرے، ہمیں وہ بنا دے جو دینے والا ہے، بانٹنے والا ہو، صاف معاف کرنے والا ہو، شکر ادا کرنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعا اور توبہ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ہر دعا کو اپنی رحمت سے قبول کرے، ہماری ہر مشکل کو آسان کرے، ہماری ہر تنگی کو برکت میں بدلے اور ہماری زندگی کو روشنی، محبت اور رحمت سے بھر دے۔ اب میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے والی ہوں جو کہ آپ کو بہت غور سے سننا ہے، ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ نہ کریں۔ تو محترم ناظرین،
چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے آیت تہجد کی نفل نماز کے بعد کس طرح پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے؟ جب آپ تہجد کی نماز ادا کر لیں تو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے نبی کریم کی ذات اقدس پر درود پاک پیش کریں۔ 7 مرتبہ ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھیں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ 1 مرتبہ میں بھی آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یہ آیت اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت اور اس کے علم کے بارے میں ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آیت الکرسی کے حوالے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے نفع ہو۔ آپ نے فرمایا آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی اولاد بھی اللہ کے نگاہ میں رہتی ہے اور اس کے گھر پر یہاں تک کہ ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ تو ناظرین، آپ کو میں نے یہ وظیفہ بتا دیا، ایک بار پھر سے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے پھر سے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ کا یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں ہم ایک نئے وظیفے کے ساتھ میں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں۔ تب تک دعا میں یاد رکھیے اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں اور پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں، اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔